أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات المتعالي المشابهة الجسمانيات المنزه بجلاله المناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ أقدار الأرض والسماوات والصلاة والسلام على نبيه صاحب الآيات والبينات سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الهادين من الشبه والزلات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد والرحمة على محبيهم ومواليهم واللعنة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن يوم الدين إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. دعا ہے بارگاہ العزت سے کہ تمام مومنین کی عبادات و اطاعت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم ہے کہ محمد و آل محمد و آل زمان کا جلد ظہور فرما. وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار عالم مریض مومنین و مومنات کو شفا یاب فرما. مریض مخصوص کو صدقہ بیمار کربلا کا شفا کامل عطا فرما. صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی دوسری آیت. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جب وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی. اس کو اصطلاح میں استفہام انکاری کہا جاتا ہے. یعنی انداز تو سوالیہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر انکار چھپا ہوتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جب ایمان لے آؤ گے تو پھر تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، بلکہ جب دائرہ ایمان میں داخل ہوگے تو پھر اس کے بعد تمہاری آزمائشوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تمہارے امتحانات کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے. تو اس لیے خود کو اس آزمائش کے لیے تیار رکھو، امتحان کے لیے تیار رکھو، ذہنی طور پر بھی آمادہ رہو اور فکری طور پر، جسمانی طور پر، پلاننگ کے لحاظ سے اپنے ذہن میں ہر قسم کی آزمائش کی مقابلے کے لیے تیار رہو. مختلف قسم کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ گزشتہ امتوں پر بھی آزمائشیں ہوتی رہیں. ہر دور میں ہر امت کے اوپر مختلف آزمائشیں گزری، جن میں سے کئی ایک واقعات قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں اور یقیناً اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا مقصد تمام واقعات کو بیان کرنا تو نہیں تھا. بطور نمونہ کچھ حکایات کو، کچھ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کر سکے،
انسان اس سے سمجھ سکے اور اپنے حال اور مستقبل کے لیے اس کے مطابق پلاننگ کر سکے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ اصحاب کہف کا زمانہ کیسا تھا کہ جب زیادہ تر لوگ اہل ایمان نہیں تھے، مشرکین کی اکثریت تھی، جو نظام حکومت تھا وہ بھی ان کے خلاف تھا، اور حکومت پر ان لوگوں کا قبضہ تھا جو اہل ایمان کے مخالف تھے۔ اس کے نتیجے میں اصحاب کہف کو اپنا ایمان چھپانا پڑا، اور اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو دل میں رکھ کر بظاہر ان کے مذہب، ان کے رویہ، ان کے طریقہ کار، ان کے رسم و رواج کے مطابق ہی چلتے رہے۔ ظاہری طور پر کوشش کی کہ جو رسم و رواج رائج ہیں زمانے میں انہی کے مطابق عمل کریں، اور جو ان کے اندر حقیقی ایمان تھا اس کا اظہار وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ اور پھر کوئی واقعہ ایسا ہو گیا، اس کے حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں بادشاہ کے سامنے سجدہ کا حکم دیا گیا، یا روم کا بادشاہ جو مرکزی سطح پہ طاقتور بادشاہ تھا، کیونکہ جس علاقے میں یہ لوگ تھے، بعض روایات کے مطابق انطاکیہ کی سرزمین جو غالباً موجودہ جغرافیائی تقسیم میں ترکی کا حصہ ہے، اس سرزمین پر وہ لوگ تھے، اور یہاں کا جو حکمران تھا وہ روم کا گورنر ہوتا تھا، رومی شہنشاہیت کا نمائندہ تھا۔ رومی شہنشاہ نے جب اس علاقے کا دورہ کیا تو تمام لوگوں کا اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ بادشاہوں کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا، سر جھکا کر اس کی مکمل اطاعت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس موقع پر انہیں اپنا ایمان ظاہر کرنا پڑا، کیونکہ وہ غیر خدا کو باقی چیزیں تو برداشت کر سکتے تھے لیکن غیر خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ اور بھی روایات ہیں کہ کسی نے ان کی کمپلین کر دی، شکایت کر دی، یا کوئی اور مسئلہ ہوا، بہرحال جو بھی ہوا، اصل بات تو یہ ہے کہ پھر انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ غار کو عربی میں کہف کہتے ہیں۔ اس کہف میں، اس غار میں 309 سال ہو رہے، جس غار میں رہنے کی وجہ سے انہیں اصحاب کہف کہا گیا۔ اللہ نے ان پر وہ کیا ہے، وہ نیند طاری کر دی یا موت طاری کر دی، آدھی موت، جو بھی اس کو تعبیر یا الفاظ استعمال کیے جائیں، وہ فی الحال ہمارے اس موضوع سے باہر ہے بات کہ باہر ہم اس آزمائش کا نتیجہ یہ تھا، ان حالات کا یہ نتیجہ تھا کہ انہیں اپنا ایمان چھپانا پڑا، اور جب انہیں اپنا ایمان انہوں نے اپنا تھوڑا سا ظاہر کیا تو پھر انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خود کو بھی چھپانا پڑا، صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی لوگوں سے مخفی کرنا پڑا۔ تو ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر، جگہ جگہ ملتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان کو آمادہ اور تیار رہنا چاہیے کہ اس کے اوپر مختلف آزمائشیں آ سکتی ہیں، مختلف طرح کے امتحان آ سکتے ہیں۔ البتہ کامیاب قومیں وہی ہوتی ہیں دنیا میں جو ان امتحانوں کے لیے تیار ہوتی ہیں، جو اس آزمائش کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اکثریت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، شاید نیچرلی وہ ٹھیک نہ ہو، کیونکہ جانداروں کی سطح پر کوئی بھی جاندار خطرے کا مقابلہ کرنے کا ایک خاص طریقہ رکھتا ہے، لیکن ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ شتر مرغ پر جب کوئی جانور حملہ کرتا ہے تو وہ ریت میں اپنا سر چھپا لیتا ہے، تو ریت میں سر چھپانے سے دشمن کا خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ یہ ایک محاورہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ واقعی نیچرل ایسا ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس طرح نہ بھی ہو، لیکن ایک محاورہ ہے جس کے اندر ایک سچائی اور حقیقت پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ سر چھپا لینے سے خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ خطرات آپ کہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، خاموشی سے چھپ کر بیٹھ جائیں
انسان کی غلط فہمی ہے. خطرات اس طریقے سے ٹلا نہیں کرتے، ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے خود کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، تیار کرنا پڑتا ہے. اور ہماری قوم کے اوپر بھی طرح طرح کے آزمائش امتحانات آتے رہے ہیں اور آ رہے ہیں، ابھی بھی آزمائشیں مختلف موجود ہیں، اور آپ آگے آنے والے دور میں شاید آزمائشیں اور بھی زیادہ سخت ہو جائیں. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے خطروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے خطروں سے بھاگنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، سر چھپانے کی. یا وہ مثال ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. حقیقتاً تو ایسے نہیں ہوگا، لیکن شاید یہ مثال بھی انسانوں کے لیے بنی ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے بھی خطرہ ٹل نہیں جاتا. لیکن ہماری یہ عادت بن گئی ہے میرے اصل قوم کہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، غفلت کا شکار، چھوڑے جی ہوتا رہے گا، دیکھ لیں گے کیا ہونا ہے جی، دیکھا جائے. اس ناچیز نے 3 جمعہ لگاتار آپ کی خدمت میں سلیبس کے حوالے سے مسائل عرض کیے. جو سلیبس کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسیز تھی، جس میں پچھلی گورنمنٹ بھی شامل تھی اور موجودہ گورنمنٹ بھی شامل ہے، کہ کس طریقے سے سلیبس کو ایک ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ جس میں سلیبس ایک اسلامی سلیبس کی بجائے ایک مسلکی سلیبس بنتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں مسائل ابھی تو بننا شروع ہوئے ہیں. شاید آپ میں سے جو بزرگ افراد ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں، نوجوانوں کو شاید ابھی بات سمجھ نہ آئے کہ ابھی مسائل بننا شروع ہوئے ہیں، ابھی مسائل بنیں گے. اور جب بنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اور یاد آئے گی بات کہ کسی نے متوجہ کیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، کس طریقے سے صلاح دیا گیا خاموشی سے، ٹھیک ہے جی ہو جائے گا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن کہاں حل ہوا ہے؟ آپ اپنے ہی بچوں کے جو اسکول جا رہے ہیں ان بچوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اسلامیات تو اسلامیات رہی، اردو کی کتاب ہے، انگلش کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے. ہماری جان فدا ہوں پاک پیغمبر پر اور ان کی آل پر. لیکن یہاں مسئلے کی رنگ کیا دیا گیا؟ جہاں بھی نام مبارک آتا ہے پورا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ، ہر جگہ لکھا ہوا ہے. میری بات پہ یقین نہیں آتا، ابھی گھر جا کے بچے کی سکھا اس کے سلیبس نکال کے دیکھ لیجیے، اردو کی کتابیں نکال کے دیکھ لیں، انگلش کی نکال کے دیکھ لیں. اسلامیات تو اسلامیات رہے گی. اب بات یہ ہے کہ مسئلہ ہمیں صحابہ سے نہیں ہے، صحابہ کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ہر صحابی پر درود بھی تو نہیں بھیج سکتے. یہ تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے شیعہ اور سنی کے درمیان جو محل نزاع ہے، اس محل نزاع کو ہی ختم کر کے وہاں پہ اس کو مسلکی رنگ دے دیا گیا. دیکھیے اگر کوئی اصحاب پر درود نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اصحاب کو مخالف ہے. لیکن اگر آپ کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ مان لیں کہ تمام صحابی ٹھیک ہے، اگر کوئی صراحتاً آپ سے کہے گا نا تو آپ نہیں مانیں گے، تو کہیں گے نہیں سارے تو نہیں ٹھیک ہو سکتے. قرآن کی گواہی موجود ہے، قرآن کی شہادت موجود ہے، لیکن انڈائریکٹلی آپ کی آنے والی نسلوں کو اس بات کے لیے قائل کر لیا جائے گا کہ جب انہیں ہر جگہ درود میں ساتھ ان کو پڑھنا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا، تو بھائی جن پہ درود بھیجتے ہیں پھر ان کا تو سب کا احترام کرو، درود بھیجتے ہوئے تو سارے آ رہے ہیں. لیکن ہم لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. جب آواز اٹھائے کہ لوگوں نے کہا شاید یہ جی مسئلہ ہے، ان کا جی پلان ہے، یہ کیوں اتنا شور مچاتے ہیں؟ مسئلہ ذاتی تو ہے نہیں، ایک میرا مسئلہ تو نہیں ہے. میں تو مثلاً اپنے بچوں کو بتا دوں گا بھائی یہ لکھا ہوا ہے، اس کو اگنور کر دو، یا آپ ہو سکتا ہے بتا دیں. ساری قوم اسی طرح ہے، بتا سکتی ہے. بہت سارے پیرنٹس کو تو اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، تھکے ہوئے کام سے آتے ہیں رات کو آئے سو گئے، بچوں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا اسکول کے اندر کچھ پتہ ہی نہیں. کئی پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت تعلیم یافتہ ہی نہیں ہوتے، اور کچھ پڑھے لکھے ہوتے بھی ہیں یا معمولی پڑھے لکھے ہوتے بھی ہیں تو ذرا وقت نہیں
کتابوں کو کھول کے دیکھ سکیں کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے. تو انڈائریکٹلی بچوں کی آنے والی نسلوں کی برین واشنگ ہو جائے گی اور ہم اسی طرح خواب غفلت کے شکار رہیں گے. پھر کل کو کوئی بڑا ایشو بنے گا تو پھر ساری قوم جو ہے نا وہ پھر جاگ جائے گی. حالانکہ پلاننگ وقت سے پہلے کرنی چاہیے، وقت سے پہلے سوچنا چاہیے حالات کا. اب آپ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. یہ اسپین، جیسے آج کل اسپین کہا جاتا ہے، پرانے زمانے میں اس کا نام اندلس تھا. یہ ایک زمانے میں مسلمانوں کی یہاں پر حکومت رہی اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پر موجود رہے ہیں. یعنی آبادی بھی مسلمانوں کی کافی تھی اور حکومت بھی تھی. پھر کیا ہوا؟ نالائکیوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ وہ نہ صرف حکومت چھن گئی. وہ اقبال کیا کہتے ہیں حکومت کا کہ کیا غم ہے. حکومت کی کوئی بڑی بات نہیں کہ چلے کسی کے پاس کبھی آئی کبھی نہیں گئی، لیکن وہ کہتا ہے مگر یہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی کہ دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. بات صرف حکومت کی نہیں ہے، بات یہ کہ وہ اگر آپ تاریخ سے سروکار رکھتے ہوں تو مسلم تاریخ کے اندر جو فکری اور علمی کام ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا حصہ اسپین کے اندر انجام پایا. اندلس کے اندر بہت بڑا فکری کام ہوا ہے اور وہاں سے آگے منتقل ہوا ہے. آج آپ فخر سے کہتے ہیں جی یہ جو انگریزوں نے اتنی بڑی سائنس بنا لی ہے، مسلمان اس کے وارث ہیں، مسلمانوں نے یہ ان کو دی ہے. مسلمانوں نے کہاں سے دی تھی؟ یورپ کے اندر ان کی حکومت تھی تو وہاں سے یہ چیزیں شفٹ ہوئی تھی. لیکن وہاں سے ہی اتنی نالائکی کی مسلمانوں نے کہ وہاں سے ان کی آبادی ہی ختم ہو گئی. حکومت نہیں، ساری آبادی ختم ہو گئی. اور وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ یہی کام کرتے تھے، آنکھیں بند کرنے والا کام، کبوتر کی طرح، یہ شتر مرغ کی طرح ریز میں ساتھ چھپانے والا کام. جب ان کی حکومت آئی ختم ہو گئی، حکومت سیاسی حکومت تو ختم ہو گئی. جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کبھی تو یہ کرتے تھے کہ چلیں جی حکومت چلی گئی کیا ہو گیا، خیر اب گزارا تو کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے. کچھ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے افریقہ چلے گئے، کچھ وہیں پہ رہ گئے. جو وہیں پہ رہ گئے آرڈر جاری ہوا کہ تمام لوگ مسیحی نام اختیار کریں. آج کل مسیحی بڑے نرم دل بنتے ہیں، تو بعض نرم دل بھی ہیں یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ تو بیچارے ویسے بھی مسکین لوگ ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں جو ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی بھی جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی تو اکثریت مسکین لوگ ہیں. جہاں پہ ان کی حکومتیں رہی ہیں، بڑی عجیب تاریخ ہے. اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، فرانس کے اندر ان کی تاریخ دیکھیں. یہ جو انکوائزیشن کا محکمہ ہے سب سے زیادہ خطرناک جو تھا وہ اسپین کے اندر تھا کہ وہ کیسی وہ سزائیں دیتے تھے مذہب کے مخالفین کو، کلیسا کے مخالفین کو خاص طور پر. ان کے لیے مذہب کو چرچ کو بنا دیتا تھا. اور وہاں پہ یہ آرڈر جاری ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ مسیحی نام اختیار کریں، مسلمانوں والے نام ہی نہیں رکھ سکتے. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ باہر جا کے وہ دوسرا نام رکھ لیا، گھر آ کے مسلمانوں والا نام رکھ لیا. انہوں نے سمجھا بھائی اس طریقے سے بھی کام چل جائے گا، لیکن کام چلا نہیں. آہستہ آہستہ اگلی نسلیں، آج آپ دیکھیں وہاں پہ اسپین میں جو مسلمان ہیں جو باہر سے گئے ہوئے، ابھی جا کے آپ کوئی نسلیں وہاں پہ گئی آباد ہوئے ہیں تو گئے، وہ والی مسلمان گئے ختم ہو گئی، ان کی نسلیں ہی کہیں ختم ہو گئی. یہ ہمارے سامنے عبرت کا نمونہ ہے کہ اس کو ہی دیکھ کے ہم عبرت پکڑیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جس طریقے سے سلیبس کے نام پر ہمیں جو ہے نا وہ غلام بنایا جائے گا، اور جس طریقے سے ہماری آنے والی نسلوں کی برین واشنگ ہو جائے گی، اس سے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سے کہ ایسا نہ ہو. لیکن کچھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی کہ ہم بھی تو سوچیں اس پہ، ہم بھی تو اس پہ مل بیٹھیں، ہم بھی اس پہ بات کریں. آخر کیوں ہے ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہے؟ دنیا میں مسلمان جو ہے وہ 55 ممالک میں ہیں، ہمارا ملک کی اتنا زیادہ کیوں جو ہے نا وہ اس طرح کے قوانین بنا رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ ہم اس میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی یقیناً ہو سکتی ہے کہ اس میں ہمارا اپنا بھی تو قصور ہے کہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں داڑھ بٹنا. مجھے تو لگتا ہے ہم سب جو ہے نا وہ داڑھ بٹ کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے.
ابھی ایک مسئلہ بنایا تھا لگن کے اندر، ایک اسکول ٹیچر اسکول کے وہ پڑھا رہا تھا، تو جہاں پہ یہ درود کا آیا سلسلہ تو اس نے ظاہر وہ اصحاب کا بیچ میں ذکر نہیں کیا، اس نے اللہ صلی اللہ محمد محمد پڑھ دیا. کسی بچے نے اٹھ کے سوال کر دیا کہ جناب آپ نے اصحاب کا کیوں نہیں نام پڑھا؟ اس نے کہا جی اصحاب آگے سے بھی وہ تربیت یافتہ بندہ نہیں تھا، یا تو معاملے کو سنبھال لیتا، اس نے تو آگے جو باتیں ہیں کر دی، ایسا ویسا یہ وہ، بعد میں اس کے لیے مشکل بن گئی، وہ کمپلین ہو گئی، ایف آئی آر ہو گئی. اچھا جب ایف آئی آر ہوئی تو پھر الٹا دوسری طرف سے اس نے جناب صفائی، اپنی صفائی میں ساری چیزوں کو، پہلی چیزوں کا نہ صرف انکار کیا بلکہ کہا جناب میں تو سب کو صحیح مانتا ہوں. اب یا اس طرف افراد یا اس طرف تفریق، یہ نتیجہ ہوتا ہے تربیت نہ ہونے کا، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے وقت سے پہلے ان حالات کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہونے کا. ابھی ایک استاد کے ساتھ مسئلہ بنا ہے، آئندہ اور کئی اساتذہ کے ساتھ یہ مسئلہ بنے گا. اگر ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہمارے لوگ تو موجود ہیں نا، تو اس کا کوئی حل کیوں نہیں ہم سوچتے؟ اس کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ منہاج القوم ہم نہیں کرنا ہے نا. سوچیں گے تو منہاج القوم اس کا مقابلہ کریں گے، اگر سوچیں گے ہی نہیں اس پہ خاموشی سے ٹھیک ہے جی گزر جائے گی، سب گزر جائے گی. گزر تو ویسے بھی جاتی ہے، لیکن انسان کو اپنا ایمان، اپنا عقیدہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور دنیا میں سر اٹھا کر عزت اور احترام سے جینا چاہیے. اور عزت احترام سے وہی قومیں جیتی ہیں جو اتفاق و اتحاد کے ذریعے سے آنے والے حالات کا مقابلہ کرنا جانتی ہیں، جن کے اندر ویژن ہوتا ہے، جن کے اندر آنے والے حالات کو پرکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو ان حالات کو سمجھیں اس سے پہلے کہ ہمارے سارے اساتذہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو. منہاج القوم مل کر یہ مطالبہ کرنا چاہیے. بھائی سلیبس اسلامی رہے، پہلے بھی تو اسلامی تھا نا، لیکن سلیبس مسلکی نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک مسلک کی چھاپ اس پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایک مثال ہے، اور ہزاروں مثالیں ہیں کہ کیا کیا کیے جا رہا ہے. عجیب و غریب طریقے سے چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. ابھی نکاح فارم میں 2 دن پہلے نکاح پڑھا ہے تو اس میں جناب لکھا ہوا جی دولہا دلہن پہلے اقرار کریں کہ حضرت محمد خاتم النبیین تھے. کوئی پہلے بھی تو لوگ مانتے ہیں خاتم النبیین، پہلے بھی مانتے ہیں، کوئی نئی بات ہے. اب آپ کو آ کے الہام ہوا کہ آپ نے نکاح فارم میں دولہا دلہن سے اقرار بھی لینا ہے. سارے مسلمان مانتے ہیں، پہلے سے مانتے آ رہے ہیں، وہ پہلے کوئی منکر تھا، اب نئے سرے سے یہ کام شروع کر دیا. اس طرح کے کام ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس کو مسلکی رنگ سلیبس کو دینے سے اگر روکنا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر جو ہے وہ، اور فکری طور پر بھی تیار ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی. خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.